مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے عہد عتیق میں سے پیدائش کی کتاب، اس کے 8 باب اور اس کی 20 آیت سے ہم چند آیات کا مطالعہ کریں گے۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی۔ اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ مقدس نوح جب قربانی خداوند کے حضور میں پیش کرتے ہیں تو خدا جب اس قربانی سے خوش ہوتے ہیں تو خدا نے کس قدر عہد کیا، کس قدر اپنی مہربانیوں کو، اپنی شفقتوں کو اور اپنے رحم کو جاری کیا۔ جب ہم اس پورے پیسج کو پڑھتے ہیں تو مقدس نوح کی زندگی میں جب وہ خدا کے ساتھ چلتے چلتے خدا کی وفاداری میں زندگی بسر کرتے ہیں تو خدا کی نظر میں وہ مقبول ٹھہرتے ہیں، لیکن اسی زمین پر، اسی جگہ پر مکی دوسرے لوگ جو خدا کے ساتھ چلنے کی اور ناواقفیت رکھتے ہیں اور خدا سے دور رہتے ہیں، خدا کے حکم کی پاسداری نہیں کرتے اور اپنے برے خیالوں میں، اپنی بری روشوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، تب خدا نے انسان کو پیدا کرنے سے اپنے آپ میں دکھ کیا اور کہا کہ میں انسان کو جو پیدا کیا ہے میں اس سے ملول ہوں، اور تمام زمین پر کیا کروں گا؟ طوفان بھیجوں گا اور تمام انسانوں کو کیا کروں گا؟ تباہ کروں گا۔ جب ہم طوفان کے بارے میں یہاں پر ذکر پڑھتے ہیں تو یہ طوفان اس قدر زیادہ تھا کہ 40 دن 40 رات جو ہے وہ بارش ہوئی، آسمان کے سوتے پھوٹ پڑے اور زمین کے گہراؤں سے پانی اس قدر نکلا کہ تمام روح زمین پر پہاڑوں کی چوٹیاں تک جو ہے وہ نظر نہیں آتی تھی، اور خدا نے اس سختی میں، اس قدر جو ہے مصیبت میں ایک گھرانے کو بچایا۔ ایک شخص کی وفاداری کی وجہ سے خدا نے صرف 8 جانوں کو بچایا، اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ زندگی جو ہے وہ خدا کے ساتھ کتنی وفادار تھی۔ وفاداری کا یہ عالم تھا کہ جب اتنی مصیبت آ گئی، اتنا زیادہ مشکل وقت زمین پر آ گیا، وہ ایک کشتی میں ایک خدا کی بنائی ہوئی محافظت میں زندگی بسر کرتے ہیں، تب خدا نے بھی ان کو بچانے کے لیے اس قدر رحم کیا کہ زمین پر پہاڑوں کی چوٹیاں تک پانی میں ڈوب گئی ہیں، بڑے بڑے درخت جو ہے وہ تباہی کا مرکز بن گئے ہیں، لیکن کشتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور اس کشتی میں کون تھا؟ مقدس نوح اور ان کا خاندان، اور ساتھ میں وہ چوپائے، وہ جاندار جن کا خدا نے حکم دیا تھا کہ ان کو لے کر کشتی میں چلا جا۔ سب سے بڑی بات تھی ان کا خدا کے حکم کی تابع داری کرنا، حکم کو ماننا، خدا کے کلام کو قبول کرنا۔ اور جب وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں تب طوفان آتا ہے۔ طوفان کا تسلسل جو ہے وہ اس قدر تھا کہ 40 دن 40 رات بارش ہوئی، اور اس کے بعد جو وقت لگا زمین پر سے اس پانی کے کم ہونے کا، خشکی نظر آنے کا، وہ کیا تھا؟ دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی، اور اتنے سارے وقت میں مقدس نوح کشتی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور جب وہ زندگی بسر کرتے ہیں تو جب خدا کے حکم سے زمین پر سے خشکی نظر آتی ہے تب پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ ان کی کشتی رکتی ہے، تو سب سے پہلا کام ان کا کیا تھا؟ لکھا ہے تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا، سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر
उस मज़बा पर सुकनी कुर्बानियाँ चढ़ाएं। सबसे पहले आज हमने गौर करना है कि मुसीबत में से छुटकारे के बाद, रिहाई मिल जाने के बाद, जब हम खुदा की भलाई को पाते हैं, खुदा की शफ़क़त को, खुदा के रहम को पाते हैं, तो उसके बाद हमें शुक्रगुजार किस तरह होना है। मुक़द्दस नूह ने इतनी ज़्यादा मुसीबत जो दूसरों पर आई है, दुनिया बिल्कुल बर्बाद हो गई है, खुदा ने उनको बचाया। तो जब खुदा ने बचाया तो खुदा ही की दी हुई चीज़ों में से उन्होंने बेहतर समझा कि जब खुदा ने उन्हें रिहाई दी तो सबसे पहले वो खुदा के शुक्रगुजार हुए। आज हमने खुदा के शुक्रगुजार होने पर सीखना है कि अगर हम खुशी ही में खुदा के साथ वक्त गुजारें, मुसीबत में गुजारें, तो चाहे वक्त जैसा ही क्यों ना हो, हमें खुदा का हर हाल में शुक्रगुजार होना है और खुदा को अपने जो नजराने हैं, कुर्बानियाँ हैं, खुदा के हुजूर में पेश करके उसकी खुशनुदी को हासिल करना है। और यहाँ पर लिखा है कि तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया, सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सुकनी कुर्बानियाँ चढ़ाई। सबसे पहले जब उन्होंने रिहाई पाई, मुसीबत का वक्त ख़त्म हुआ, तो उन्होंने खुदा के लिए एक मज़बा बनाया जहाँ पर वो खुदा की परस्तिश कर सकें, खुदा का नाम ले सकें, खुदा की इबादत कर सकें और अपनी हम्द के नजराने और जानवरों की, जो पाक जानवर और परिंदे हैं, उनकी कुर्बानियाँ पेश कर सकें। सबसे पहले उनके पास पेश करने के लिए चीज़ें कौन सी हैं? हम कई बार अपने मसाइल को जो है वो बड़ा बनाते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, हमारे पास ज़्यादा चीज़ों की फरावानी होगी, तब हम खुदा के शुक्रगुजार होंगे, तब खुदा के हुजूर में हम अपनी नज़रें चढ़ाएंगे और खुदा के हुजूर में कुर्बानी पेश करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया है? सबसे पहले उन्हीं चीज़ों में से जो जानवर खुदा ने दिए हैं, हालांकि जानवरों की मकदार कम है, खुदा ने जोड़ा जोड़ा सब चीज़ों का बोला कि तू कश्ती में लेकर जा, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों में से भी जो खुदा का था वो खुदा को पेश किया। लिखा है कि थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोक्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं। खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं बेचूंगा। जब उन्होंने ये नेक अमल किया, खुदा की शुक्रगुजारी की, खुदा की हम्द की, खुदा की तारीफ़ की, तो फिर खुदा ने भी एक अहद उनके साथ किया। खुदा ने उस कुर्बानी को कबूल किया और फिर कहा कि मैं अब से लेकर आइंदा वक्त तक कभी ऐसा तूफ़ान ज़मीन पर दोबारा से नहीं बैठूंगा और कभी भी इंसान को पानी के साथ तबाह नहीं करूंगा। तो आज ज़रूरी है कि हम ऐसी कुर्बानी पेश करने वाले बने ताकि खुदा हमारे साथ भी अहद कर सके, खुदा हमारे साथ भी रहम का और अपनी शफ़क़त का जो इजहार है वो कर सके। जब हम शुक्रगुजार नहीं होते, जब हम खुदा की नेमतों पर उसकी हम्द नहीं करते, तो फिर खुदा भी कभी हमारे ऊपर अपने शफ़क़त भरे हाथ को नहीं बढ़ाता। मुक़द्दस नूह ने क्या किया? उन्होंने मज़बा बनाया और मज़बा बनाने के बाद उन्होंने कुर्बानी पेश की है, शुक्रगुजारी की है, खुदा के शुक्रगुजार हुए हैं। हालांकि ये भी हो सकता था, वो ये भी कह सकते थे कि मैं कैसे खुदा की शुक्रगुजारी करूं, लेकिन उन्होंने ज़मीन की खुश्की पर सबसे पहले खुदा का मज़बा बनाया। तो आज अजीज़ों, हमारे अंदर भी ये जज्बा, ये जोश, ये वलवला और ये खुदा के लिए मोहब्बत होनी चाहिए कि हालात चाहे जैसे भी हैं, हमें उसके शुक्रगुजार होना है। और लिखा है कि जब हम मुक़द्दस यसाया की किताब को सहीफ़ा को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, यसाया 54 बाब और उसकी 9 से 10 आयात में लिखा है, जिस तरह मैंने कसम खाई थी कि फिर ज़मीन पर नूह का सा तूफ़ान कभी ना आएगा, उसी तरह अब मैंने कसम खाई है कि मैं तुझसे फिर कभी आज़ुर्दा ना हूँगा और तुझको ना घुड़कूँगा। खुदावंद तुझ पर रहम करने वाला यूँ फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहें और टल जाएं, लेकिन मेरी शफ़क़त कभी तुझसे जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। कितनी अजीम बात है कि खुदा ने उसी कलाम को मुक़द्दस यसाया की ज़िंदगी में, उस दौर में, उस वक्त में फिर अपने रहम को, अपनी सुलह के अहद को याद किया है कि पहाड़ जाते रहें, जो है ज़मीन पर से सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, लेकिन मेरी शफ़क़त भरा हाथ तुझसे कभी ना जाता रहेगा और मेरा सुलह का अहद कभी
نہ ٹلے گا۔ تو میرے عزیزوں، آج جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی صلح کا عہد، اس کی شفقت ہم پر سے کبھی نہ جائے، تو ہم ایسے شکر گزار بنیں تاکہ خدا ہماری قربانیوں کی بھی راحت انگیز خوشبو لے کر ہمارے ساتھ بھی عہد کے رشتے میں بن کر ہم پر اپنے رحم کو جاری کر سکے، ہمیں صلح کی نوید دے سکے، اور ہم خوشخبری کو پا کر ہمیشہ اس کے قوی ہاتھ کے نیچے اور اس کی شفقت کے نیچے محفوظ ہو کر زندگی بسر کرنے والے بن سکیں۔ جب ہم زبور 91 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ اور لکھا ہے کہ زبور 27 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردے میں چھپائے گا۔ خدا کا یہ وعدہ کتنا خوبصورت ہے کہ جب مصیبت آئے، مشکل آئے، تو وہ ہمیں اپنے پردہ میں چھپائے گا۔ تو آج میرے عزیزوں، اس کی حضوری میں، اس کے ساتھ رہنے میں ہمیں وقت گزارنا ہے، خداوند کی نظر میں مقبول بننا ہے، خدا کے اچھے شکر گزار بننا ہے، تاکہ خدا ہمیشہ ہمارے خیمہ کو محفوظ رکھے، ہمارے گھر کو محفوظ رکھے، اور ہم کبھی تباہی کی اور نہ جائیں۔ جیسے نوح کے زمانہ میں کتنی دنیا تھی جو اس وقت تباہی کا نشانہ بنی، کوئی نام و نشان نہیں رہا، پہاڑ اس وقت کے ہیں جو ہے وہ تباہی کا مرکز بنے، جو درخت خوبصورت تھے وہ جاتے رہے، کس کی وجہ سے؟ انسان کی ناشکری، انسان کے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ وقوع میں آیا۔ تو جو زندگیاں خدا کے ساتھ وفادار رہیں، جنہوں نے خدا کی حضوری میں وقت گزارا ہے، خدا کی شکر گزاری میں وقت گزارا ہے، خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے مقدس نوح کے ساتھ ایک عہد اور باندھا کہ آسمان کے اوپر بادلوں کے درمیان ایک کمان کو خدا نے رکھا کہ جب کبھی بارش ہوگی میں آسمان پر اس کمان کو رکھوں گا اور اس عہد کو یاد کروں گا۔ تو آج بھی جب کبھی بارش ہوتی ہے تو کتنی خوبصورتی سے ہم اس کمان کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ وہ عہد تھا، وہ شکر گزاری تھی جس کا جواب خدا نے دیا کہ میں اس کمان کو آسمان میں رکھوں گا تاکہ مجھے یاد رہے، اور زمین پر رہنے والا ہر ایک فرد یاد رکھے کہ یہ وہ عہد تھا جو شکر گزاری کے قبول کیے جانے پر خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ باندھا۔ تو آج ہمیں اچھے شکر گزار بننا ہے، اس کی حمد کرنے والے بننا ہے، تاکہ خدا ہمارے ساتھ بھی اس عہد کو قائم کرے اور ہمارے درمیان بھی ایسی کمان رکھے کہ خدا اس بات کو یاد رکھے اور یاد رکھ کے ساری دنیا کو اپنے عجائب دکھائے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔